حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ درخت پر بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے فتنفس السعداء، آپ نے بڑی لمبی سانس کھینچی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غلط لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر غلط ظلم کرتے ہیں، پھر حکمرانوں ہی کرتے ہیں، پھر حکمرانوں کے کاسا لیس بھی ہیں اور ان کی غلط باتوں کی تائید بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسلام کے خلاف بھی اگر کوئی بات کر دیں تو پھر بھی اس کی وہ تعویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو یہ ان بدبختوں کے لیے ہے کہ افضل الخلق بعد الرسل ہوں اور اسلام قیامت تک ان کا مکروز ہو، اور ان کی غار والی ایک نیکی جو حضور کی ناموس کے لیے انہوں نے کی، اور دن والی ایک نیکی جو مرتدین اور ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جو آپ نے لشکر بھیجا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق دن والی نیکی دے دے، رات والی نیکی دے دے تو عمر کی ساری نیکیاں لے لے۔ اور جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ناپسند کرتا ہے کہ زمین کے اندر صدیق سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے نا، تو اس وقت مدینہ پاک میں جو گہرام مچا، تو جب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں اسی طرح کا گہرام مچا۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، اگر صدیق نہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ اتنی شانیں وہ تو نہیں، وہ تو حضرت عمر کی اتنے نیکیاں ہیں جتنے ستارے آسمان کے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں صدیق کی ایک نیکی مجھے مل جائے میں ساری دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ساری شانوں کے باوجود اور جو آپ نے تنخواہ لی 2.25 سال 2 سال 2 مہینے کچھ دن جو آپ نے تنخواہ لی، وہ تنخواہ بھی واپس کر دی آپ نے، یعنی سرکاری مال بھی نہیں لیا۔ اور جب وہ سارا مال واپس، وہ اونٹنی بھی چلی گئی۔ اب اتنے بڑے آدمی ہوں، اتنی بڑی شانوں کے مالک ہوں، اور ان کے جو ہے وہ یہ بھی میرے سامنے پڑا ہے، امام عبدالرؤف مناوی نے لکھا کہ آپ کا جگر جو ہے وہ کلیجہ وہ جل گیا تھا، مشویتن وہ بھونا ہوا بو آتی تھی آپ کے منہ سے، اور اتنا آپ کو خوف خدا بھی تھا اور حضور کی امت کا بوجھ بھی تھا، اور پھر حضور کی تشریف آوری کے بعد امت کو بالکل سر منہ ادھر ہونے سے سیدھا رکھ کے آگے حضرت عمر کے حوالے کرنا تھا۔ تو آپ کو اتنا خوف خدا تھا اور حضور کی امت کا اتنا درد تھا، اور دین کا اور حضور کی ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا۔ جو رات آپ سوتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر جب ہم نے وہ جگہ دیکھی جس چارپائی پر وہ سوتے تھے تو اوپر والی چھت بھی سیاہ ہو چکی تھی۔ اتنے آپ درد سے سانس لیتے تھے رات کے وقت کہ میں نے حضور کی امت کو کس راستے پر جو ہے وہ کیسے چلا کر حق پر پھوٹ توڑ لے جانا ہے، اور منکرین ختم نبوت کا کیسے کلا کما کرنا ہے، اور مرتدین کو کیسے راہ راست پر لانا ہے، مانعین زکوٰۃ کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ اور صحابہ کی جو حالت سرمے جیسی ہو گئی، اور صحابہ گلیوں میں پھرتے تھے کہ آپ نے یہاں رسول اللہ تو نہیں دیکھے، یہ حالت ہو گئی۔ تو اس ساری حالت کو سمیٹ کر پھر اسی راستے کے اوپر گامزن کرنا، اور پھر کیسر و کسریٰ کے دروازوں کی طرف حضور کے غلاموں کو روانہ کرنا اور اسلام کو اوپر لانا۔ اور یہ جن لوگوں کے یعنی رات یہ صورتحال ہے، اور دن کے وقت جو ہے وہ جو کھانا ہے وہ مدینہ منورہ کے ایک عام صحابی، جو عام صحابہ عام تو نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کے لحاظ سے ان کا جو ذرائع آمدن تھے اتنی تنخواہ لینی، اور پھر اپنی بیوی کو کہنا کہ بھائی آج مجھے ایک میٹھے کا دل کر رہا ہے ایک دن، تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے تو نہیں ہمیں ملتے تنخواہ سے کہ جس سے آپ کے لیے میٹھا بھی پکایا جائے۔ سنتے ہیں آپ، یہ اسلام ہے۔ جن کے وزیر اعظم اس کا ایک دن کا خرچہ 50 لاکھ ہو، یہ وہاں سونے کے کشتے کھاتے ہیں۔ فتنفس السعداء فتوبى لك یا طیر تاکل الثمر وتستظل بالشجر وتسیر الی غیر حساب
یا لیتا ابا بکر مثلو کا. آپ نے دیکھا نا چڑیا درختوں تے بیٹھی ہوئی تھی, آپ نے لمبی سانس کھینچی. اتنی شانہ دے مالک وہ تو بیان ہی نہیں نہ ہو سکتی. میں ویسے تو 4 گلاں تہاڈے نال کیتیاں. آپ نے لمبی سانس کھینچی تو آپ نے فرمایا توبہ لکا یا طیرو, فرماؤ پرندیا, او چڑیا, او کبوتر, تیری کیا ہی بات ہے, تو کتنی خوش نصیب ہے. تاکل الثمرہ و تستظل بالشجر, فرمایا تو درخت دے پھل کھاندا اور درخت دی چھاواں تے رہنا. و تسیر الی غیر حساب, تو قیامت والے دن تیرے کو حساب بھی نہیں ہونا. تے صدیق دا کی بنے گا قیامت والے دن, اینوں تو رب دے سامنے حساب دینا پینا ہے. تے آپ لمبی سانس کھینچی جس طرح بندہ, دسو اتنی شانہ دے مالک ہوون تے خوف خدا اتنا ہوئے تے پورے ملک نو لٹن والے, مسیتاں تو سپیکر لان والے, ممتاز نو پھٹے لان والے, ختم نبوت تے حملہ کرن والے, مندراں تے گھنٹے کھڑکان والے, اور تھر دے بچیاں نو دوائیاں نہ دین والے, تے ملک لٹن والے, انہاں دا کی بنے گا دنیا آخرت وچ؟ انہاں جدوں اور پھر انہاں دا کی بنے گا؟ تے جڑے انہاں دے نال ظالماں دے کھڑے نے انہاں دا کی بنے گا؟ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. ہاں جی, واپس آؤ رسول اللہ دے دین دی طرف. ہن سونا نہیں, ہن جاگ کے رہنا ہے. نگھی چادر تان کے سو گئے, ہن تسی تے نہیں نہ سونا. ہاں, نگھی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. ہن نہیں سونا, حضور دا دین لیاؤ. کیوں جی؟ ہاں توجہ جی, او توجہ بھائی. انشاءاللہ جدو تسی حضور دے دین دی طرف چل پاؤ گے نا, ایک قرآن دا وعدہ ہے, نص ہے قرآن دی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں چلنا چاہتے ہیں, محنت کرتے ہیں ہمارے, والذین جاہدوا فینا, ہمارے لیے محنتیں کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, تو میرے حبیب انہوں نے دس دیو میں اتنا کریم ہاں کہ انہوں واسطے کئی راستے کھول دیاں گا. کئی راستے انہوں واسطے میں ہموار کر دیاں گا. چلن صرف اے, ہاں جاہدو دا مطلب ہے محنت, صرف اے پہلے محنت اے کرن, ستیا نہیں آندا. ہاں ابراہیم بن ادم ستے ہوئے سن نا اپنے محلے چ, تے انہاں دا دل سی میں ولی بن جاواں, تے میں بہت وڈا ولی کامل بن جاواں, تے سوندے محلے چ سن. ایک دن اللہ نے فرشتے بھیج دیتے انہاں دے محل ہوتے, انہاں جا کے محل ہوتے انہاں جناب پیر مارے زور زور دے. ابراہیم بن ادم باہر نکلے, انہاں کہا کون ہوئے؟ انہاں کہا جناب اٹھ گم ہو گئے تے اٹھ تلاش پہ کرنے. انہاں کہا اٹھ بھی کدی محلہ تے چڑھے؟ انہاں کہا جناب جو اٹھ محلہ تے نہیں چڑھ سکتے تو محلہ ستیا رب بھی نہیں لبدا. ہاں جی, پھر آپ گئے, پھر بعد نکلے. کیوں جی؟ تو پھر ایک دن اللہ اکبر, پھر ایک دن پتہ ہے کی ہویا, آپ نو جاندا کوئی نہیں سی نا, تے آپ گزرے جاندے سن, تے ایک بندے نے انہوں نے چنگا کٹیا. تے وہ کہنے لگے ہور مار, اس سر نے بڑی نافرمانیاں کیتیاں. فقیر بن گئے سن. تے بعد کسی نے دسیا جنوں تو کٹ رہے سی جے کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہی تے ابراہیم بن ادم سی. آپ فقیر ہو گئے نا, تے باغ دے قریب تو گزرے, تے اتھے انگور لگے ہوئے سن. تے آپ اندر گئے اس باغ والے کو, فرمایا یار انگور دے دے. انہوں نے کہا پیسے دے. انہوں نے کہا پیسے تے نہیں ہے, میں جڑی پرانی جتیاں پائیاں نے لے لے. انہوں نے کہا جتیاں نہ بھی کدی انگور لبا نکلے تو. جدو باہر نکلے تو اس نے کسی نے دسیا وہ ابراہیم بن ادم ہے. وہ پھر نسیا پچھو انگور دا ٹوکرا لے کے, حضور قبول کرو. فرمایا کیویں؟ انہوں نے کہا میں نے فلانے بندے دسیا ابراہیم بن ادم. فرمایا جلیا ان انگوراں دی قیمت تو ٹوٹیاں جتیاں ہی سن, فقیری دے بدلے اسی انگور نہیں کھانا, فقیریاں ویچ کے انگور نہیں کھانا. ہاں تو وہ نہ جتیاں دی قیمت سی, وہ تو دتا نہیں ہے, لے جا اپنا ٹوکرا واپس. تے گل انجے بھائی, گھر ستیا دین تخت تے نہیں آندا, گھر ستیا ٹرمپ نہیں ڈاندا. ہاں گھر ستیا بدر فتح نہیں ہوندا. ہاں صحابہ مدینہ منورہ ہی اتنے بیٹھے رہندے تسبیحاں پکڑ کے نا, تو پھر کیسر و کسرا دے دروازے کنے کھڑکانے سن. تسی اپنے گھراں تو نکلو باہر, دین واسطے کرو محنت. ہاں ستیا دین مصطفیٰ تخت تے نہیں آنا. ہر بندہ کہے میں لے آنا ہے, میں اپنی زندگی بدلنی. تو جدو تسی ارادہ کرو گے نا بدلنی, تو اے نہیں کہ اللہ اسلام تو انو مطلب خراب کر دے گا. جدو حضور ایک دن عثمان ابن ابی طلحہ کو چابی منگی نا کعبے دی, فتح مکہ تو پہلے اجے مسلمان نہیں ہوئے, تیرا چابی نہ دیتی. تو حضور نے فرمایا عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ چ ہونی. انہاں کہا اس دن
قریش ذلیل ہو جان گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس دن قریشیاں اور عزت لب جائے گی. ہاں ذلیل اسلام نہیں کرتا. چابی لے کے تے حضور نے چابی پھر دے دیتی. ہاں عثمان ابن ابی طلحہ نے چابی حضور نے نہیں سی دیتی، لیکن حضور نے فرمایا چابی ساڑھے ہاتھ چونی. جب فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا لیا چابی. انہوں نے کہا جو تے ماں کولے، فرمایا لیا ماں کول چابی. جب ماں کول گئے تے ماں بڑی اچھلی، انہوں نے کہا نہیں دینی. انہوں نے کہا ماں باہر ویکھتے صحیح حضور آ گئے. ہاں